اللہ کے نیک بندوں کے ایسے افعال جن سے ان کی بزرگی اور فضیلت ظاہر ہو جائے کرامات کہلاتی ہے۔ جس طرح سے ولایت فیضان نبوت سے ہے، اسی طرح کرامات بھی معجزات ثبوت اور عکس ہوتی ہے۔ معجزے کا ظہور پیغمبر سے ہوتا ہے اور کرامات کا ولی سے، اور یہ دائرہ شریعت کے اندر ہوتی ہے۔ صوفی جب راہ ولایت کے تمام مدارج طے کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی بزرگی کو عوام الناس پہ ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی قدرت سے ان سے کرامات کا ظہور ہونے لگتا ہے۔ حضرت بابا فرید گنج چکر رحمت اللہ علیہ کا شمار خواجگان چشت کے اکابر صوفیہ میں ہوتا ہے۔ آپ سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا جن کا ذکر بہت سی کتابوں میں مختلف سوانگاروں نے کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان چند کرامات کا ذکر کریں گے۔ سحر خیزی کی عادت پختہ کرنے کے لیے آپ کی والدہ ماجدہ مصلے کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیتی اور فرماتی، بیٹا جو نماز فجر کے لیے جلدی اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شکر عنایت فرماتا ہے۔ آپ صدق دل سے فجر کی نماز ادا کرتے اور جب مصلی اٹھاتے تو شکر مل جاتی۔ کچھ وقت کے بعد والدہ ماجدہ نے سوچا کہ اب جلدی بیدار ہونے کی عادت پختہ ہو گئی ہے، لہٰذا شکر رکھنے کی کیا ضرورت ہے، اور شکر رکھنا ترک کر دیا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے غیبی عطا کا سلسلہ جاری رکھا۔ کئی دن گزرنے کے بعد والدہ حیران تھی کہ مسعود نے شکر نہ ملنے کی شکایت کیوں نہیں کی۔ ایک دن پوچھا، بیٹے مسعود شکر مل رہی ہے؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، بلا ناغہ مل رہی ہے۔ والدہ نے سوچا شاید کوئی خادمہ شکر رکھ دیتی ہو۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا یہ مخلوق کا کام نہیں، خالق کا کام ہے جو میرے بچے کو اس کے حسن و اعتقاد اور خلوص کی بنا پر غیب سے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ جن دنوں بابا حضور دلی میں اپنے مرشد کی زیر تربیت تھے، ایک روز کہیں جا رہے تھے۔ برسات کی وجہ سے راستہ کیچڑ سے بھرا ہوا تھا۔ آپ کا پاؤں پھسلا تو گارے کے کچھ چھینٹے اڑ کے منہ پہ جا پڑے اور باحکم الہی مٹی کے یہ ذرات میٹھے ہو گئے۔ آپ نے اپنے شیخ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے یہ حال اپنے شیخ سے فرمایا۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی نے فرمایا، جس طرح یہ مٹی تیرے منہ میں شکر بن گئی، قادر متعلق کے کرم سے بعید نہیں کہ وہ تمہیں گن شکر بنا کر شکر کی طرح شیریں کر دے۔ شیخ کے فرمان کی یہ برکت ہوئی کہ آپ جہاں کہیں تشریف لے جاتے لوگ آپ کو گن شکر کہتے۔ حضرت بابا فرید الدین نے اپنے شیخ اور مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی ہدایت کے مطابق طے کے روزے رکھے۔ مسلسل 3 دن لگاتار روزہ رکھا۔ افطاری کے وقت ایک شخص لنگر لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے غیبی عطیہ سمجھتے ہوئے روزہ افطار فرمایا تو فوراً متلی ہوئی اور جو کچھ کھایا تھا قے ہو گئی۔ حضرت بابا صاحب نے مرشد سے عرض کی تو انہوں نے فرمایا، یہ لنگر جو آپ نے تناول کیا اور قے ہو گئی یہ ایک شرابی کے گھر سے آیا تھا، اس لیے آپ کے معدے نے قبول نہ کیا۔ آپ نے پھر 3 دن کا روزہ رکھا۔ حسب ارشاد آپ نے پھر روزہ رکھا اور افطار کے وقت کچھ میسر نہ ہوا۔ رات کا ایک پہر گزر گیا، بھوک نے بہت ستایا تو چند کنکریاں جو زمین پر پڑی تھی منہ میں ڈال لی۔ کنکریاں شکر بن گئی۔ آپ نے فوراً تھوک دی کہ کہیں شیطانی حرکت نہ ہو۔ آدھی رات کو پھر آپ نے چند کنکریاں منہ میں ڈالی جو شکر ثابت ہوئی۔ آپ نے پھر تھوک دی۔ آخری شب جب بھوک نے بہت ستایا تو آپ نے پھر وہی عمل دہرایا تو کنکریاں تیسری بار شکر بن گئی۔ آپ کو یقین ہو گیا یہ عنایت ربانی ہے۔ صبح مرشد کریم کی خدمت میں تمام ماجرا بیان کیا تو حضرت خواجہ بختیار کاکی نے اظہار مسرت کے ساتھ فرمایا، یہ غیبی امداد تھی، جاؤ انشاءاللہ تم ہمیشہ شکر کی طرح شیریں رہو گے۔ اسی روزے سے شکر گنج کے لقب سے شہرت پائی۔ روایت ہے کہ ایک تجارتی قافلہ جو شکر اور دوسری اجناس خشک میوہ جات وغیرہ لے جا رہا تھا، اثناء راہ بابا صاحب سے ملا۔ بابا حضور نے قافلے والوں سے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، حضور نمک ہے۔ جب قافلہ منزل مقصود تک پہنچا اور دیکھا سب اجناس نمک میں تبدیل ہو چکی تھی،
फौरन वापिस आए और बाबा हजूर के पांव पर गिर पड़े। बाबा हजूर ने दुआ फरमाई, तब अजनास अपनी असल हालत में आ गईं। एक शख्स हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। आपने उसको खाना अनायत फरमाया। उसने खाना खाने के बाद अर्ज किया कि मैं फला जगह का बाशिंदा हूँ। शाही फौज ने उसको ताराज कर दिया है और मेरी बीवी को कैद करके ले गए हैं। इसी असना में एक कारिंदा को सिपाही पाबा जंजीर करके दरबार शाही में ले जा रहे थे। जब उस कारिंदा ने हजरत मखदूम को देखा तो गिड़गिड़ाकर दुआ करने की दरख्वास्त की। आपने दुआ फरमाई और कहा कि जब तू सुल्तान के हजूर पहुँचेगा तो इंशाल्लाह बादशाह तुझ पर मेहरबान हो जाएगा और तुझको रिहा करके इनामो कराम भी देगा। इनाम में तुझको एक लोंडी भी मिलेगी, लेकिन तुझको चाहिए कि जैसे ही लोंडी मिले फौरन उस शख्स के हवाले कर दे, क्योंकि ये उसका हक है। उसने दिलो जान से कबूल कर लिया। हजरत मखदूम ने उस आदमी को भी उसके साथ कर दिया। जब वो आमिल बादशाह के हजूर पहुंचा, बादशाह ने देखते ही उसका कसूर माफ करके उसको इनामो कराम से नवाजा। इनाम में एक बरका पोश लोंडी भी दी। आमिल ने हजरत के हुक्म के मुताबिक लोंडी उस शख्स के हवाले कर दी। जब उस मर्द ने उसका बुरका खोला तो वो उसकी अपनी ही बीवी थी। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया।